أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کے جلد اول کی دوسری کتاب محبت الہی کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی یہ کتاب 1907 کی ہے۔ آپ نے مارچ 1907 میں ایک مضمون بعنوان محبت الہی رسالہ تشہیر الاذہان میں لکھا، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس پروگرام میں اس مضمون میں سے بعض اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خدا تعالی نے آدمی کو پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد اور غرض یہی ہے کہ خدا تعالی کی محبت میں سرشار ہو اور اس دائمی زندگی بخشنے والے سمندر میں ہمیشہ غوطہ زن رہے۔ جیسا کہ کسی شخص کا قول ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہے، اور وہ درد جو کہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے اس کی باریک ٹھیک سے خاص لذت اٹھائے، ورنہ تابعداری اور اطاعت کے لیے فرشتے موجود ہی تھے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ اختیارات جو انسان کو دیے گئے ہیں وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیے گئے۔ فرشتہ ایک مخلوق ہے کہ جس کا خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بہت ذکر کیا ہے، اور جن کی معرفت خدا تعالیٰ اکثر اپنے بندوں پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ میں نے اکثر اس لیے کہا ہے کہ بزرگ اور اولیاء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بلا کسی وسیلہ کے بھی خدا کا کلام انسان پر نازل ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ پر خاص طور سے مہربان ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نمونہ موجود ہے کہ جو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، اور اگرچہ وہ فوت ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ان کے معجزات، نشانات اور پیش گوئیاں جو کہ ہر زمان اور ہر مکان میں پوری ہو رہی ہیں، ایک ایسی حجت ہے کہ جو ہر وقت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ وجود پیش کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کسی وسیلہ کے خدا تعالیٰ نے کلام کیا، جیسا کہ معراج کے موقع پر اور دیگر بہت سے موقع پر۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں پر خدا تعالی نے اپنی مہربانی سے ایسی شفقت فرمائی ہے کہ ان سے اس طرح بلا وسیلہ مکالمہ و مخاطمہ کیا ہے۔ میں اس وقت یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ فرشتہ باوجود ایسی مقرب الہی مخلوق ہونے کے اس نعمت سے محروم ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ محبت وہ چیز ہے جو کہ خود بخود ایک مخلوق کے دل میں پیدا ہو، اور فرشتہ جو خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے تو وہ کچھ ارادہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس کی خلقت میں ایسا رکھا گیا ہے اور اس کے برخلاف نہیں کر سکتا۔ مگر انسان بسا اوقات خدا تعالیٰ سے نفرت بھی کرتا ہے، جیسے کہ داریہ وغیرہ، کیونکہ وہ اس ہستی کو مانتے ہی نہیں اور سرے ہی سے اس کا انکار کرتے اور لغو بیہودہ قرار دیتے ہیں۔ پس انسان کی محبت خدا سے اور فرشتہ کی محبت خدا سے ایک فرق رکھتی ہے۔ انسان ایک ارادہ اور خواہش سے اور محبت سے خدائی تعلق کرتا ہے، تو فرشتہ بلا ارادہ اور محبت کے۔ پس وہ تعلق اتنا قابل قدر نہیں جو کہ بلا کسی محبت کے ہو، بلکہ وہ جو کہ ارادہ اور اختیار سے ہو زیادہ قابل قدر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس جگہ میں کسی قدر محبت کی تشریح کرتا ہوں۔ محبت ایک جذبہ تو ہے،
لیکن جذبہ خلقی ہے جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک، بلکہ ایک نامعلوم زمانہ تک اس کے ساتھ ساتھ جاتا اور ہر جگہ اس کے کام آتا ہے۔ یہ کچھ ایسا زبردست جادو ہے جس کو ایک انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہے اور کیوں کر پیدا ہوتا ہے۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ ایک چیز کی طرف قدرتاً میلان طبیعت بڑھتا جاتا ہے اور جہاں تک کہ سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا، اور ہر وقت اسی چیز کا خیال دامنگیر رہتا ہے، اور خود محبت کرنے والا نہیں جانتا کہ میں اس چیز سے محبت کیوں کرتا ہوں اور کیا وجہ ہے کہ میری طبیعت باوجود اس کے کہ میں اس کو اس طرف سے ہٹانا بھی چاہتا ہوں کہ میرا خیال کسی اور طرف ہٹ جائے، لیکن پھر ایک غیبی طاقت کشاں کشاں مجھ کو اور میرے دل کو اور میری آنکھوں کو اسی طرف کھینچے لیے چلی جاتی ہے۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ ایک سخت دل اور طاقتور جوان جو میدان جنگ کے خوفناک سین یعنی نظارہ سے ذرا بر بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اور وہ جو کہ ایک فوج کے سر کو جھکا دیتا تھا، ایک بچپن کے دوست اور تکلیف کے وقتوں کے غم گسار کے آگے اس طرح سر تسلیم خم کیے کھڑا ہوتا ہے گویا کہ اس کے کانوں نے شوخی اور بہادری اور جرأت کا نام ہی نہیں سنا۔ ایسا کون کرواتا ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے، لیکن یہ محبت اس محبت سے زیادہ قوی ہے جو اس کو میدان جنگ میں کھڑا کرتی تھی۔ اس وقت اس کو ملک و دولت یا کسی اور چیز کی محبت تھی جو جنگ کی ترغیب دیتی تھی، لیکن اب وہ محبت ہے جو کہ ایک انسان کے حسن اخلاق اور دیگر احسانوں نے پیدا کر دی ہے۔ میرے خیال میں محبت کو اور چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے کے بجائے اگر آگ کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ محبت اگر کسی چیز کے لیے حد سے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس شخص کو کچھ ایسا محو کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ بے شک غیر اللہ کے لیے ایسی محبت انسان کو خاک کر کے چھوڑتی ہے، لیکن یہ محبت کی آگ جب خدا کی مرضی کے مطابق بھڑکائی جاتی ہے تو گو کہ اس کا کمال یہی ہے کہ اس کو جو محبت کی آگ کو اپنے دل میں بھڑکا رہا ہے خاک کر دے۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خاک بھی پھر خاک شفا بن جاتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عشق مولا جو کرے شمع صفت جلوہ گری، خاک ہو جائے جو پروانہ تو بن جائے پری۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کے عشق شمع کی طرح لوگوں پر ظاہر ہو تو اس وقت وہ لوگ جو اس سے محبت کرنے والے ہیں گو کہ پروانہ کی طرح اس پر فدا ہو جائیں گے اور اس میں یعنی محبت کی آگ میں جل کر خاک ہو جائیں، پھر بھی وہ جلنے کے بعد بجائے پروانہ کے پری ہو جائیں گے۔ یعنی پروانہ تو ایک ناچیز کیڑا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک ناچیز کیڑے سے زیادہ نہیں، لیکن جب خدا کی محبت کو اپنے دل میں بھڑکاتا ہے اور اس میں جل جاتا ہے تو اس وقت خدا اس کو پری کا درجہ دے دیتا ہے۔ پری ایک خیالی مخلوق ہے کہ لوگوں نے اس قدر خوبصورت متصور کیا ہے کہ کوئی اور مخلوق اس کے برابر حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ پھر اس قدر عالی مرتبہ اور حسین ہو جاتے ہیں کہ خلقت ان پر ٹوٹی پڑتی ہے اور وہ عشق الہی کی آگ میں خاک ہو کر خاک شفا ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان کو خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ وقت کیا عظیم شان وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ گمنامی کے گھڑے سے ایک دم شہرت کے اونچے ٹیلے پر بٹھائے جاتے ہیں۔ پس دنیا دیکھ لیتی ہے، یہ ہے اس محبت کا انجام جو کہ اس نے خدا سے کی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے محبت کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے وہ روز بروز ایسے شخص کو ترقی دیتا اور اس کے تابع داروں کے حلقہ کو روز روز بڑھاتا جاتا ہے۔
اس وقت اگرچہ وہ شخص تنہائی چاہتا ہے اور خلوت کو پسند کرتا ہے، لیکن لوگ جوک در جوک اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔